This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور معزز اساتذہ کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور بہت سی آسانیاں پیدا کرے۔ آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے دوستی ہو تو ایسی، جماعت دوئم، سبق نمبر 18۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا ہم بات کر رہے ہیں عنوان دوستی ہو تو ایسی۔ دوستی ایک نہایت ہی پیارا اور قابل اعتماد رشتہ ہے۔ ہم پہلے اپنے سبق کو دیکھ لیتے ہیں، پھر مختلف سوالات کی طرف جائیں گے جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک خوبصورت مرغہ تھا، سنہری پر، لمبی دم، سر پر کلغی کا تاج۔ اس خوبصورت مرغے کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ تھا۔ دانا دن کا چگنے میں دن ادھر ادھر گزار دیتا، رات کو کبھی اس شاخ پر تو کبھی اس جھاڑی میں نیند پوری کر لیتا۔ چند دنوں میں سردی بڑھ گئی تھی۔ مرغا پریشان تھا کہ سردی کے یہ دن کہاں گزارے گا۔ اسی پریشانی میں وہ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بکری کا باڑا تھا۔ باڑے کے باہر آواز لگائی، ککڑوں کوں ککڑوں کوں۔ بکری نے باڑے سے جھانکا، بولی، کہو مرغے میاں کیسے آنا ہوا؟ مرغا آگے سے جواب دے رہا، میرا گھر نہیں ہے، کیا میں چند دن باڑے میں رہ سکتا ہوں؟ مرغے نے پوچھا، میرا باڑا تو پہلے ہی تنگ ہے، تم کہاں رہو گے؟ بکری نے جواب دیا۔ مرغا آگے بڑھا، کچھ دور گھوڑے کا استبل تھا۔ استبل کے قریب پہنچا تو مرغا چلایا، ککڑوں کوں ککڑوں کوں۔ گھوڑا استبل کے دروازے پر آیا، بولا، مرغے میاں آج کیسے یاد کیا؟ میرے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، کیا میں چند دن استبل میں گزار لوں؟ مرغے نے پوچھا، میرا استبل تو میرے اپنے بچوں کے لیے کافی نہیں، تم کہاں رہو گے؟ گھوڑے نے جواب دیا۔ مرغا مایوس ہو گیا، اسے لگا کہ کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اچانک اسے اپنے دوست خرگوش کا خیال آیا۔ بھاگا بھاگا خرگوش کے پاس پہنچا۔ خرگوش اسے دیکھ کر خوش ہو گیا، پہلے دانا دنکا دیا، پھر پوچھا، مرغے بھائی آج آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس سردی میں کہاں رہوں گا؟ مرغے نے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میرے گھر کے قریب اپنا گھر بنا لو، گھر بنانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ خرگوش نے اطمینان سے جواب دیا۔ مرغا اس بات پر خوش ہو گیا۔ دونوں نے محنت کر کے ایک مضبوط گھر بنایا۔ دوست وہ پہلے ہی تھے، اب پڑوسی بھی بن گئے تھے۔ عزیز طلبہ اور معزز اساتذہ کرام، یہ ہمارے پاس سبق ہے دوستی ہو تو ایسی۔ تعارف دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے، اس سبق کا تعارف کیا ہے؟ تو ہم کس موضوع پہ بحث کریں؟ تعارف اس کا یہی ہے کہ دوستی جیسے انمول رشتے، دوستی جیسے اعتماد والے رشتے کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ دوستی کیا ہے؟ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو ہر سکھ دکھ اور مصیبت میں کام آتا ہے۔ دوست وہ نہیں جو صرف مطلب کا ہو، بلکہ ہر ضرورت اور مصیبت میں کام آئے، وہ اچھا دوست کہلاتا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ عزیز طلبہ اور معزز اساتذہ کرام، اسی میں ہم حاصلات تعلم کو بھی دیکھتے ہیں، دیکھیں گے بھی صحیح، دیکھتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کس قابل ہوں گے؟ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ درج ذیل چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں۔ اس سبق کو پڑھانے کا مقصد طلبہ کو دوستی جیسے
خوبصورت رشتے کے بارے میں بتانا ہے اور معاشرے میں دوستی کے بارے میں مثبت رائے کو فروغ دینا ہے تاکہ ایک اچھے اور مقدس رشتے کے بارے میں معاشرے میں آگاہی حاصل ہو۔ اور یاد رکھیے گا، اس سے ہمیں درج ذیل چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی جو کہ حاصلات تعلم کی تکمیل کی عمدہ مثال ہے۔ کیسے؟ طلبہ واقعات، کہانیاں یا ہدایات سن کر اپنے رد عمل کا زبانی اظہار کر سکیں گے۔ طلبہ کے اندر خاموش یا بلند خوانی مطالعہ کی عادت کو فروغ ملے گا۔ بلند خوانی کیا ہوتا ہے؟ بلند آواز میں پڑھنا، خاموشی سے آپ پڑھ رہے ہیں، صرف آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں عزیز طلبہ۔ سوالات کے جوابات اور عددی ترتیب کو لکھ سکیں۔ عددی ترتیب کیا ہے یہ ہم آگے مشقی سوالات میں بھی دیکھیں گے۔ گھر اور اسکول میں پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے مسائل پر بات چیت اور اتفاق رائے تلاش کر سکیں اور متضاد الفاظ بنا سکیں۔ روزمرہ معاملات میں رواداری کا فروغ ممکن بنایا جا سکے عزیز طلبہ۔ یعنی یہ وہ حاصلات تعلم ہیں جن کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی جب ہم یہ سارے کا سارا سبق مشقی سوالات اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے عزیز طلبہ۔ یاد رکھیے گا، آپ کی توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ خلاصہ دیکھتے ہیں، دوستی ہو تو ایسی، اس میں کیا بات ہوئی ہے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں ہم۔ اس سبق میں ایک مرغے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کے پاس رہنے کے لیے اپنا کوئی گھر نہیں ہے، وہ گاؤں کی طرف چل پڑتا ہے، مختلف کرداروں سے ملتا ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ کس کس سے ملتا ہے آگے دیکھیے گا۔ مرغا کیسا تھا اور اپنی زندگی کیسے گزر بسر کرتا تھا؟ مرغا ایک خوبصورت جانور، سنہری پر، لمبی دم، سرخ کلغی کا تاج۔ اس خوبصورت مرغے کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ تھا۔ دانا دن کا چگنے میں دن ادھر ادھر گزار دیتا، رات کو کبھی اس شاہ تو کبھی اس جھاڑی میں نیند پوری کر لیتا۔ عزیز طلبہ، اگلا جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، آپ کے ذہن میں مختلف سوالات آتے ہیں، یاد رکھیے گا جب بھی سوال آئے ہاتھ کھڑا کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مرغا کیوں پریشان تھا؟ چند دنوں میں سردی بڑھ گئی تھی۔ مرغا پریشان تھا کہ سردی کے دن کہاں گزارے گا؟ جب مرغا، اگلا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، گاؤں کی طرف گیا تو پہلے سب سے کس سے ملا اور کیا کہا؟ اسی پریشانی میں وہ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بکری کا باڑا تھا، باڑے کے باہر آواز لگائی، ککڑوں کوں ککڑوں کوں۔ مرغا کس سے کہہ رہا ہے؟ بکری سے۔ بکری سے کہہ رہا ہے کیا؟ اب کیا کہا اس نے آگے دیکھیے گا۔ بکری نے باڑے سے جھانکا، بولی، کہو مرغے میاں، کیسے آنا ہوا؟ میرا گھر نہیں ہے، کیا میں چند دن باڑے میں گزار لوں؟ مرغے نے پوچھا۔ میرا باڑا تو پہلے ہی تنگ ہے، تم کہاں رہو گے؟ بکری نے جواب دیا۔ کہہ کون رہا ہے؟ مرغا۔ مرغے اور گھوڑے کی ملاقات کا احوال کیا تھا؟ کیسے ملاقات ہوئی؟ کیا کہا گیا؟ آپس میں کیا بات چیت ہوئی؟ مرغا آگے بڑھا، تھوڑی دور گھوڑے کا استبل تھا۔ استبل کے قریب پہنچ کر مرغا چلایا۔ استبل کے قریب پہنچ کر مرغا چلایا۔ مرغا کیا کہہ رہا ہے؟ ککڑوں کوں ککڑوں کوں۔ گھوڑا استبل کے دروازے پر آیا، بولا، مرغے میاں آج کیسے یاد کیا؟ میرے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، کیا میں چند دن استبل میں گزار لوں؟ مرغے نے پوچھا۔ میرا استبل تو میرے اپنے بچوں کے لیے کافی نہیں، تم کہاں رہو گے؟ گھوڑے نے جواب دیا۔ مرغا کیوں مایوس ہوا اور اسے کس کا خیال آیا؟ مرغا مایوس ہو گیا، اسے لگا کہ کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اچانک اسے اپنے دوست خرگوش کا خیال آیا، بھاگا بھاگا خرگوش کے پاس پہنچا۔ خرگوش اسے دیکھ کر خوش ہو گیا، پہلے دانا دن کا دیا، پھر پوچھا، کھانے کے لیے دے رہا ہے دانا؟
مرغے بھائی آج آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس سردی میں کہاں رہوں گا؟ مرغے نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میرے گھر کے قریب ہی اپنا گھر بنا لو، گھر بنانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ خرگوش نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس بات پر مرغا خوش ہو گیا۔ دونوں نے محنت کر کے ایک مضبوط گھر بنایا۔ دوست وہ پہلے ہی تھے، اب پڑوسی بھی بن گئے۔ عزیز طلبہ، ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے جو ہمارے پاس سوال ہے، جو اکثر پیپر کے اندر بھی آتا ہے کہ نثر پارہ تحریر کریں، سلیس اردو یا سلیس تشریح لکھیں۔ عزیز طلبہ، ہم پیراگراف کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ پیراگراف پڑھیں گے، پھر اس کا نثر پارہ یا سلیس تشریح کریں گے۔ اور یہ سوال اکثر پیپر میں بھی آ جاتا ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا اس سوال کو۔ پیراگراف نمبر 1، ایک بہت خوبصورت مرغا تھا، سنہری پر، لمبی دم، سرخ کلغی کا تاج۔ اس خوبصورت مرغے کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ تھا۔ دانا دنکا چگنے میں دن ادھر ادھر گزار دیتا۔ رات کو کبھی اس شاخ پر تو کبھی اس جھاڑی میں نیند پوری کر لیتا۔ چند دنوں میں سردی بڑھ گئی تھی۔ مرغا پریشان تھا کہ سردی کے دن کہاں گزارے گا۔ اسی پریشانی میں وہ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اب اس کا نثر پارہ اور سلیس تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ پیراگراف ایک بہت ہی خوبصورت مرغے کے بارے میں ہے، جس کے سنہری پر، لمبی دم اور سرخ کلگی کا تاج تھا۔ جو تاج جیسی لگتی تھی، سرخ کلگی۔ اس مرغے کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس کے پاس اپنا رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ دن بھر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ادھر ادھر دانا دنکا چگتا پھرتا تھا۔ رات آتی تو اسے سونے کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ملتی تھی۔ کبھی وہ کسی درخت کی شاخ پر سو جاتا تو کبھی کسی جھاڑی میں اپنی نیند پوری کر لیتا۔ چند ہی دنوں میں سردی بڑھ گئی تھی اور یہ بات مرغے کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ اور یہ بات کس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی عزیز طلبہ؟ مرغے کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ سردی کے یہ دن سخت ہیں، سردی کے یہ دن سخت ہیں اور وہ کہاں گزارے گا؟ اسی پریشانی اور بے چینی کے عالم میں وہ گاؤں کی طرف چل پڑا اور وہاں تاکہ ڈھونڈ سکے، شاید وہاں اسے کوئی پناہ مل جائے۔ عزیز طلبہ، یہ اس کا نثر پارہ اور سلیس تشریح تھی۔ اب پیراگراف نمبر 2 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ راستے میں بکری کا باڑا تھا۔ باڑے کے باہر آواز لگائی، ککڑوں کوں ککڑوں کوں۔ بکری نے باڑے سے جھانکا، بولی کہو مرغے کیسے آنا ہوا؟ میرا گھر نہیں ہے، کیا میں چند دن باڑے میں گزار لوں؟ مرغے نے پوچھا، میرا باڑا تو پہلے ہی تنگ ہے، تم کہاں رہو گے؟ بکری نے جواب دیا۔ اس کا نثر پارہ اور سلیس تشریح کیا ہوگی؟ جب مرغا پریشان حال گاؤں کی طرف جا رہا تھا تو اسے راستے میں بکری کا باڑا نظر آیا۔ جی باڑا کیا ہوتا ہے بچوں؟ عزیز طلبہ، جانوروں کے رہنے کی جگہ ہے۔ جو اس کو نظر آئی، اس نے باڑے کے باہر کھڑے ہو کر اپنی مخصوص آواز میں پکارا، ککڑوں کوں ککڑوں کوں۔ مرغے کی آواز سن کر ایک بکری نے باڑے سے باہر جھانک کر دیکھا اور پوچھا، کہو مرغے بھائی یہاں کیسے آنا ہوا؟ مرغے نے اپنی پریشانی بتاتے ہوئے بکری سے پوچھا، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، کیا میں چند دن تمہارے اس باڑے میں گزار سکتا ہوں؟ بکری نے آگے سے کیا جواب دیا؟ بکری جواب دے رہی ہے، میرا باڑا تو پہلے ہی تنگ ہے، تم بھلا یہاں کہاں رہ پاؤ گے؟ اس طرح بکری نے مرغے کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ پیراگراف نمبر 3، مرغا آگے بڑھا۔ تھوڑی دور گھوڑے کا استبل تھا۔ استبل کے قریب پہنچ کر مرغا چلایا، ویسی آواز جیسے نکال رہا ہے، ککڑوں کوں ککڑوں کوں۔ گھوڑا استبل کے دروازے پر آیا، بولا، مرغے میاں آج کیسے یاد کیا؟ میرے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، کیا میں چند دن استبل میں گزار لوں؟ مرغے نے پوچھا، میرا استبل تو میرے اپنے بچوں کے لیے کافی نہیں، تم کہاں رہو گے؟ گھوڑے نے جواب دیا۔ اس کا نثر پارہ اور سلیس تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ بکری سے انکار سننے کے بعد مرغا آگے بڑھتا گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے گھوڑے کا استبل نظر آیا۔ استبل کے قریب پہنچ کر مرغے نے پھر اپنی مخصوص آواز میں پکارا،
कुकड़ों कूं। मुर्गे की आवाज़ सुनकर घोड़ा अस्तबल के दरवाजे पर आया और बोला, मुर्गे मियाँ, आज कैसे यहाँ का रुख किया? मुर्गे ने अपनी मजबूरी बताते हुए घोड़े से पूछा, मेरे पास सर्दी से पनाह लेने के लिए कोई जगह नहीं, क्या मैं चंद दिन आपके इस अस्तबल में गुजार लूँ? यानी गुजार सकता हूँ, पूछ रहे। घोड़े ने भी वही जवाब दिया जो बकरी ने दिया था, मेरा अस्तबल तो मेरे अपने बच्चों के लिए काफ़ी नहीं, तुम भला यहाँ कहाँ रह पाओगे? इस तरह घोड़े ने भी मुर्गे को अपनी अस्तबल में पनाह देने से इनकार कर दिया। अजीज तलबा, पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मुर्गा मायूस हो गया, उसे लगा कोई इसकी मदद नहीं करेगा। अचानक उसे अपने दोस्त खरगोश का ख्याल आया। भागा भागा खरगोश के पास पहुंचा। खरगोश उसे देखकर खुश हो गया। पहले दाना दुनका दिया, फिर पूछा, मुर्गे भाई, आज आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे पास अपना घर नहीं है, इस सर्दी में मैं कहाँ रहूँगा? मुर्गे ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरे घर के करीब ही अपना घर बना लो, घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। खरगोश ने इत्मीनान से जवाब दिया। मुर्गा इस बात पर खुश हो गया। दोनों ने मेहनत करके खूबसूरत और एक मजबूत घर बनाया। दोस्तों वो पहले ही थे, अब पड़ोसी भी बन गए थे। अजीज तलबा, अब हम इसका नसर पारा और सलीस तशरीह देख लेते हैं। जब मुर्गे को बकरी और घोड़े दोनों से पनाह ना मिली तो वो मायूस हो गया। उसे लगा कि अब कोई भी इसकी मदद नहीं कर सकेगा। इसी मायूसी के आलम में उसे अपने दोस्त खरगोश का ख्याल आया। फौरन भागा भागा खरगोश के पास पहुंचा। खरगोश अपने दोस्त मुर्गे को देखकर बहुत खुश हुआ। सबसे पहले उसने मुर्गे को खाने के लिए दाना दुनका दिया और फिर पूछा, मुर्गे भाई, आज तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? पहले क्या कर रहा? दाना दुनका उसको दे रहा है। कौन? उसका दोस्त खरगोश उसको। मुर्गे ने अपनी परेशानी बताई। मेरे पास अपना कोई घर नहीं है, अब मेरे पास अपना कोई घर नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस सख्त सर्दी में मैं कहाँ रहूँगा। खरगोश ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे घर के करीब ही अपना घर बना लो, घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। खरगोश की ये बात सुनकर मुर्गा बहुत खुश हो गया। दोनों ने मिलकर सख्त मेहनत की और मजबूत घर बना लिया। वो दोनों पहले ही अच्छे दोस्त थे, अब तो वो पड़ोसी भी बन गए थे। अजीज तलबा, याद रखिएगा, मैं आपको अपने साथ मिलाने के लिए, बेहतर अंदाज में समझाने के लिए आपके साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों का आगाज़ करूँगा। मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए आपको पढ़ाऊँगा ताकि आप जुड़े रहें। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, एक बात याद रखिएगा, जब कोई भी उस्ताद, जब कोई भी टीचर अपनी क्लास में अपने बच्चों के साथ कोई सरगर्मी करता है ना, बच्चों की तवज्जो उसके साथ जुड़ी रहती है, बेहतर अंदाज में सीखते हैं। तलबा उस अपने उस्ताद का इंतज़ार करते हैं कि हाँ फ़लाँ टीचर से पढ़ने हमने, वो हमें खेल खेल में तालीम देता है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने का। सरगर्मी नंबर 1, अपने सबसे अच्छे दोस्तों के नाम लिखें और उनकी खसूसियात के बारे में एक जुमला तहरीर करें। जवाब इसका मुमकिन जो हो सकता है। नाम: अहमद, अहमद वक्त का पाबंद है। सरफराज, सरफराज दूसरों की मदद करता है। इजाज़, इजाज़ हर काम सलीके से करने का आदी है। मंजूर, मंजूर निहायत इनकसार तबीयत का मालिक है। अजीज़ तलबा, हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंतहाई अहम है। दोस्तों के नाम लिखें या अंगूठा लगवाएं, दस्तखत भी करवाए जा सकते हैं। वर्कशीट है, एक शीट बना दी गई है जिसकी मदद से आप ये काम करवा सकते हैं। अपनी क्लास में चार्ट के ऊपर भी करवाया जा सकता है। खाली जगह जो आपको नज़र आ रही है, दस्तखत या निशान अंगूठा लगा लें। बाज़ दफ़ा तालिबे इल्म हाथ भी लगा देते हैं, हाथ का निशान, पूरे हाथ का निशान लगा दिया जाता है। अजीज़ तलबा, ये तो वो सवालात थे जो हमारे जहन में आए सबक के मुतालिक, इनको हमने देखा। अब हम चलते हैं मश्क की तरफ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे और बेहतर अंदाज में समझाया जा सके, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे
اور بہتر انداز میں سمجھایا جا سکے مشقی سوالات کے بارے میں۔ پہلا سوال، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں اور یاد کریں۔ استبل، لفظ ہے استبل، گھوڑے کے رہنے کی جگہ۔ دوسرا لفظ ہے اطمینان، اس کا معنی ہوگا سکون۔ باڑا، بکری اور گائے وغیرہ رہنے کے لیے جگہ جو ہوتی ہے اس کو باڑا کہا جاتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے پڑوسی، پڑوسی کا مطلب ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے ہمسایہ، جھانکنا، کسی چیز کے پیچھے سے دیکھنا۔ کلگی، مرغے کے سر پر لال رنگ کا قدرتی تاج، اس کو کلگی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، مشقی سوال نمبر 2، قواعد سیکھیں۔ کالم الف میں موجود الفاظ کو غور سے پڑھ کر متضاد بنائیں اور کالم بے میں لکھیں۔ دن، ساتھ ہی جواب نظر آ رہا ہے آپ کو۔ رات، گرم، سرد، دایاں، بایاں، زندگی، موت، دوست، دشمن۔ سوال نمبر 3 ہے، کیا سمجھا؟ سیکھتے جاؤ، سکھاتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، سمجھاتے جاؤ، دوسروں کی مدد کرتے جاؤ۔ کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے عزیز طلبہ۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائیں۔ مرغے کے پاس اپنا گھر تھا، غلط، کراس کا نشان۔ بکری نے مرغے کو گھر پر جگہ نہ دی رہنے کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، ٹک کا نشان لگے گا۔ مرغے کو استبل میں رہنے کی جگہ مل گئی، غلط، کراس کا نشان لگے گا، نہیں ملی تھی۔ مرغے نے خرگوش کے ساتھ مل کر ایک مضبوط گھر بنایا، درست، ٹک کا نشان لگے گا۔ مرغا اور خرگوش پڑوسی بن گئے تھے، درست، بالکل درست جواب۔ اگلا سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، مشقی سوال نمبر 4، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلا سوال، مرغا کیوں پریشان تھا؟ عزیز طلبہ، مرغا اس لیے پریشان تھا کہ سردی کے دن کہاں گزارے گا۔ سوال نمبر 2، مرغا گاؤں کی طرف گیا تو سب سے پہلے کس سے ملا اور کیا کہا؟ جب مرغا گاؤں کی طرف گیا تو سب سے پہلے بکری سے ملا۔ سوال نمبر 3، دوست کیسا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کا دوست مصیبت میں ہو تو آپ اس کی کیسے مدد کریں گے؟ دوست وہ، جواب اس کا، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، ہر سکھ دکھ کا ساتھی ہو۔ میرا دوست مصیبت میں ہو تو میں اس کی مصیبت کی وجہ پوچھوں گا، مدد کرنے کی کوشش کروں گا ہر ممکن۔ سوال نمبر 5، آؤ مل کر بات کریں، آؤ مل کر بات کریں اور کچھ نیا سیکھیں۔ آپس میں بات چیت کر کے بتائیں۔ اگر آپ کا دوست ناراض ہے تو آپ اس کی ناراضگی کیسے دور کریں گے؟ آپس میں بات چیت اپنے دوست سے۔ جواب، ممکنہ جو جواب ہو سکتا ہے، اگر میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کچھ قدم اٹھاؤں گا۔ یہ بات چیت کی صورت میں کچھ یوں ہو سکتی ہے، میں، السلام علیکم یار، مجھے پتا چلا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اگر میری کسی بات یا عمل سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ دوست، ہاں مجھے واقعی افسوس ہوا تھا تمہارے رویے سے، تم نے اس دن میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مجھے بہت افسوس ہے کہ میری بات یا رویے سے تمہیں دکھ ہوا ہے۔ کبھی کبھی انسان انجانے میں غلطی کر بیٹھتا ہے، تم میرے لیے بہت اہم ہو اور میں واقعی چاہتا ہوں کہ ہم پہلے جیسے دوست بن جائیں۔ میں کیا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پہلے جیسے دوست بن جائیں۔ دوست، ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ میں بالکل وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہارے جذبات کا اور بھی زیادہ خیال رکھوں گا۔ چلو اب ناراضگی ختم کرو اور کچھ وقت ساتھ گزاریں اپنے دوست سے۔ میں اپنے دوست سے اب کیا کہہ رہا ہوں کہ کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں۔ تمہاری مسکراہٹ بہت یاد آ رہی ہے۔ لفظوں کے کھیل، عزیز طلبہ یاد رکھیے گا، لفظوں کے کھیل سے آپ کو عمدہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے۔ معزز اساتذہ کرام، لفظوں کے کھیل سے بچوں کو سمجھائیں گے، بچہ سیکھنے کی
کوشش کرے گا اور اس پہ عمل بھی کرے گا. مثال کے مطابق ہندسوں کے سامنے عددی ترتیب لکھیں. مثلا ایک لکھا ہوا ہے, ایک پہلا عدد آ رہا ہے, اس کے ساتھ دوسرا عدد, پہلا اور پہلی لفظوں کے کھیل. دوسرا پانچواں, دو لکھا ہوا ہے, 5, 8, 3 اور 10. اب دیکھیے گا ہندسا کیا ہے, 2, اس کو کہا جائے گا دوسرا, دوسری, پانچواں, پانچویں, آٹھواں, آٹھویں, تیسرا, تیسری, 10واں, 10ویں, تاکہ آپ کو ہندسوں کی بھی سمجھ آ جائے اور آپ کو اعداد کی بھی سمجھ آ جائے. عزیز طلبہ, 7واں سوال ہے ہمارے پاس, مشقی سوال نمبر 7. نیچے دی ہوئی عبارت غور سے پڑھیں اور مناسب جگہ پر ختمہ کی علامت لگائیں. عزیز طلبہ یاد رکھیے گا, ختمہ کو انگلش میں ڈاٹ یا فل سٹاپ کہا جاتا ہے, اور اردو میں ختمہ چھوٹی سی ایک لائن کسی بھی مکمل جملے کے اختتام پر لگائی جاتی ہے. نامکمل جملے کے اختتام پر کبھی ختمہ کی علامت نہیں آتی. مرغا مایوس ہو گیا, پہلے پیراگراف پڑھ لیتے ہیں. عبارت, مرغا مایوس ہو گیا, اسے لگا کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا. اچانک اسے اپنے دوست خرگوش کا خیال آیا, بھاگا بھاگا خرگوش کے پاس پہنچا. خرگوش اسے دیکھ کر خوش ہو گیا, پہلے دانہ دنکا دیا, پھر پوچھا, مرغے بھائی آج آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے, اس سردی میں کہاں رہوں گا. مرغے نے کہا, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, میرے گھر کے قریب ہی اپنا گھر بنا لو, گھر بنانے میں تمہاری مدد کروں گا. خرگوش نے اطمینان سے جواب دیا. مرغا اس بات پر خوش ہو گیا. دونوں نے محنت کر کے ایک خوبصورت گھر بنایا. دوست وہ پہلے ہی تھے, اب پڑوسی بھی بن گئے. عزیز طلبہ, ختمہ کی علامت لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں کہاں ختمہ کی علامت کا استعمال ہو رہا ہے. مرغا مایوس ہو گیا, ختمہ کی علامت. اسے لگا کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا, ختمہ کی علامت. اچانک اسے اپنے دوست خرگوش کا خیال آیا, ختمہ کی علامت. بھاگا بھاگا خرگوش کے پاس پہنچا, ختمہ کی علامت. خرگوش اسے دیکھ کر خوش ہو گیا, ختمہ کی علامت. پہلے دانہ دنکا دیا, پھر پوچھا, مرغے بھائی آج آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ میرے پاس, یہاں پہ سوالیہ علامت آئی ہوئی ہے, میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے, یہاں پہ ختمہ کی علامت آئے گی. اس سردی میں کہاں رہوں گا, سوالیہ کی علامت کہاں کی وجہ سے. مرغے نے کہا یہاں پہ, کہا کے بعد ختمہ کی علامت آئے گی. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, ختمہ کی علامت. میرے گھر کے قریب ہی اپنا گھر بنا لو, ختمہ کی علامت. گھر بنانے میں تمہاری مدد کروں گا, ختمہ کی علامت. خرگوش نے اطمینان سے جواب دیا, ختمہ کی علامت. مرغا اس بات پہ خوش ہو گیا, ختمہ کی علامت. دونوں نے محنت کر کے خوبصورت گھر بنایا, ختمہ کی علامت. دوست وہ پہلے ہی تھے, ختمہ کی علامت. اب پڑوسی بھی بن گئے تھے, ختمہ کی علامت. پڑھتا جا پڑھاتا جا, سیکھتا جا سکھاتا جا. 8واں سوال ہے, پڑھیں. دی ہوئی عبارت درست لفظ اور روانی سے پڑھیں. اب ہم نے عبارت کو پڑھنا ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے. مرغا آگے بڑھا, تھوڑی دور گھوڑے کا استبل تھا. استبل کے قریب پہنچ کر مرغا چلایا, ککڑوں کوں ککڑوں کوں. گھوڑا استبل کے دروازے پہ آیا, بولا, مرغے میاں آج کیسے یاد کیا, میرے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں, کیا میں چند دن استبل میں گزار لوں؟ مرغے نے پوچھا. مرغا مایوس ہو گیا, اسے لگا کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا. اچانک اسے اپنے دوست خرگوش کا خیال آیا, بھاگا بھاگا خرگوش کے پاس پہنچا. خرگوش اسے دیکھ کر خوش ہو گیا, پہلے دانہ دنکا دیا, پھر پوچھا, مرغے بھائی آج آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے, اس سردی میں کہاں رہوں گا. مرغے نے کہا, مرغے نے خرگوش کے پوچھنے پہ مرغا جواب دے رہا ہے, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, میرے گھر کے قریب ہی اپنا گھر بنا لو, گھر بنانے میں تمہاری مدد کروں گا. خرگوش نے اطمینان سے جواب دیا. مرغا اس بات پر بہت خوش ہوا. دونوں نے محنت کر کے ایک مضبوط گھر بنایا. دوست وہ پہلے ہی تھے, اب پڑوسی بھی بن گئے. آؤ کچھ نیا سیکھیں. میں نے کہا نا, سیکھتا جا سکھاتا جا, آگے بڑھتا جا. آؤ کچھ نیا سیکھیں اور لکھیں. سوال ہے, مشقی سوال نمبر 9. میرا دوست کے موضوع پہ 5 جملے تحریر کرنے ہیں. اس کا ممکنہ جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جملہ نمبر 1, احمد میرا بہت اچھا دوست ہے, وہ بہت ذہین طالب علم ہے, ہم اکٹھے اسکول جاتے ہیں. احمد پڑھائی میں میری مدد کرتا ہے, پورا اسکول احمد کی ذہانت کی تعریف کرتا ہے. عزیز طلبہ, دوستی پیارا اعتماد والا رشتہ ہے. سوال نمبر 10 اسی حوالے سے,
خوبصورت دوستی کارڈ بنائیں اور اپنے سب سے اچھے دوست کو پیش کریں. نمونہ دیا گیا ہے, مختلف رنگوں کی سٹرپ نظر آ رہی ہیں آپ کو. تو آپ اچھا سا دوستی کارڈ بنائیں اور اپنے دوست کو پیش کریں جو آپ کا سب سے اچھا دوست ہو. عزیز طلبہ, یاد رکھیے گا, ایک بہت خوبصورت رشتہ, اعتماد بھرا رشتہ, دوست وہ جو مصیبت میں کام آتا ہے, وہ نہیں جو مصیبت میں ضرورت پڑنے پہ اکیلا چھوڑ دے. مطلبی دوست کبھی نہیں ہو سکتا. اور ایک بات اور, عزیز طلبہ, یہ نہ سمجھیے گا کہ دوست پیپر میں نقل کروائے تو وہ دوست نہیں نہیں نہیں. یہ دوستی کا غلط پہلو اجاگر کرنے کی طرف چلے جائیں گے. پھر آپ ایسی منفی سرگرمیوں کی طرف نہیں لے کے جانا دوستی کو. اچھا اور پیار والا رشتہ ہے, اعتماد بھرا رشتہ ہے, اور ہم نے معاشرے میں اس پہلو کو اجاگر کرنا ہے. عزیز طلبہ, آسانیاں پیدا کریں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے, چاہے آپ اس میں انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں, جیمینائی, چیٹ جی بی ٹی, کینوا آپ استعمال کرتے ہیں. چھوٹی کلاسز میں طلبہ بھی بہت سی چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, چیٹ جی بی ٹی کی مدد سے جب والدین سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آپ کا کام بھی ہے, آپ کو اگر کسی چیز کے بارے میں رہنمائی چاہیے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے, مشقی سوالات دیکھیں, کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, ٹیسٹ سبق کا اہم حصہ ہوتا ہے. جب سبق مکمل پڑھ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ٹیسٹ لیا جاتا ہے. گھبرانے والی بات نہیں ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں اسی سبق میں سے ہوتی ہیں, تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ آپ کو جو کچھ میں نے پڑھایا ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی. آسانیاں بانٹیں. امید کرتا ہوں آپ کو اس سبق کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور بہت سی آسانیاں پیدا کرے. جزاک اللہ خیر.